بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی عدالت کے انصاف کا واقعہ سنیں گے کہ کیوں آج بھی پوری دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف مشہور ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت لگا کرتی تھی جہاں ہر کوئی انصاف پانے کے لیے آیا کیا کرتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اپنی ذہانت اور اللہ کے فضل سے ایسے فیصلے کیا کرتے تھے جس سے لوگ خوش بھی ہوتے اور کافی حیران بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ جو بھی فیصلے کرتے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت کا ایک ایسا واقعہ بتانے والا ہوں جسے پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک بار دو شخص حاضر ہوئے اور اس میں سے پہلے شخص نے دوسرے شخص پر یہ الزام لگایا کہ اس کی ساری بکریاں رات میں میرے کھیتوں میں گھس گئی اور ان بکریوں نے میرے پورے فصل کو کھا لیا اور میری آمدنی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا اور اب اتنی جلدی فصل بھی تیار نہیں کر سکتا کہ جس سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ اب آپ ہی انصاف کریں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بھی بات سنی اور یہ فیصلہ کیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے شخص کو دے دیا جائے۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ اس کے بعد وہ سبھی بکریاں کھیت کے نقصان والے شخص کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں سے دوسرا شخص جس کی بکریاں تھی وہ کافی مایوس ہو گیا، اور جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگے تب ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد وہ دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا۔ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس فیصلے سے بہتر ایک فیصلہ اور ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس فیصلے سے بھی بہتر ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ اس فیصلے کے بارے میں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی ادب کے ساتھ کہا کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کی بکری نے نقصان کیا ہے وہ تب تک اسی کھیت میں کام کرے جب تک اس کی فصل اسی طرح نہ ہو جائے جس حال میں بکریوں نے کھائی تھی، اور تب تک یہ شخص جس کی کھیت کا نقصان ہوا ہے بکریاں اپنے پاس ہی رکھے گا اور ان کی دودھ کو بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جب اس کی کھیتی اسی حال میں پہنچ جائے تب اس کی کھیتی اسے واپس کر کے یہ اپنی بکریاں اس سے لے جائے۔ یہی فیصلہ بہتر ہوگا دونوں کے لیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو آپ بھی مسکرائے اور بولے، یہ بہتر فیصلہ ہے اور آپ کو یہ فیصلہ کافی پسند آیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت مشہور تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو آپ نے دونوں فیصلوں کو سامنے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں تھا۔ اگر سبھی بکریاں کھیت والے کو دی جاتی تب دوسرا شخص جس کی بکریاں تھی وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ کھو دیتا۔ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا جس سے بکریوں والا بھی خوش تھا اور کھیت والا بھی جس کی فصل کا نقصان ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد بکریاں اور کھیتی دونوں واپس ان کے پاس آ گئی جس کے وہ مالک تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبیوں کو ایسی طاقت اور ذہنیت عطا فرمائی جس سے وہ بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کر دیا کرتے تھے، اور ایسا فیصلہ کرتے تھے جو ایک عام انسان کی سوچ سے الگ ہوتی ہے، جس میں سب کی بھلائی ہوتی ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کے نبیوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بے پناہ طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں بھیجا جس سے وہ انسانوں کو صحیح راہ دکھاتے اور برائی اور اچھائی میں فرق بتاتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، واقعہ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔